اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قبلہ پیر سید عبدالقادر جیلانی مقدس الروح کی حیات و خدمات کے سلسلہ میں ہم حاضر ہیں۔ آپ کی خدمت میں آپ کی حیات و خدمات کی اگلی قسط پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے یعنی قبلہ پیر صاحب نے جو انٹرویو دیا براہ راست محترم خالد عطر صاحب کو، برطانیہ کی سطح پر مختلف شہروں میں تقاریر کے بجائے درس قرآن دینے کا آغاز کیا۔ میرے شاگرد تقریباً 84 مساجد میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ میں وہاں کی فضاؤں میں پوری طرح چھا گیا۔ 1979-79 میں نے برطانیہ میں اہل سنت کے علماء و مشائخ کو اکٹھا کیا۔ یہ غالباً برطانیہ کی تاریخ میں اکابرین اہل سنت کا سب سے بڑا اجتماع تھا جو ایسٹ ہیم میں منعقد ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ علماء اہل سنت کی صفوں کو منظم کیا جا سکے، اور اس میں الحمدللہ ہمیں کامیابی ہوئی۔ ہم نے اس اجلاس میں جماعت اہل سنت تشکیل دی اور میں نے اپنے مختلف دوستوں کو عہدے دیے، لیکن خود کوئی عہدہ نہیں لیا تاکہ جو نوجوان طبقہ کام کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تاہم جماعت اہل سنت کی تشکیل کے سلسلے میں جو مالی معاونت یا افرادی قوت تھی وہ میری اور میرے دوستوں کی مہیا کی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھیوں بالخصوص قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب، مولانا ظفر محمود فراشفی صاحب، مولانا احمد نثار بیگ صاحب، پیر سید منور حسین شاہ جماعتی صاحب اور سید مزمل حسین شاہ صاحب کو جزائے خیر عطا کرے۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، جبکہ وہاں نور احمد شاہ کاظمی، قاضی عبداللہ اور میرے متعدد شاگرد علماء نے بھی ہر ممکن تعاون کیا۔ 70 کی دہائی کے آخر میں برطانوی مسلمانوں کی معاشرت اور سماجی مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس وقت ہمارے نوجوان انگریز عورتوں سے متاثر ہو کر ان سے شادیاں کر رہے تھے۔ ہم نے ان کو احساس دلایا کہ آپ نقصان کے سودے کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کا مغربی تہذیب و تمدن میں اتنی تیزی سے ادغام ہو رہا تھا کہ یہ خطرہ تھا کہ وہ چند برسوں بعد عیسائی نہ ہو جائیں۔ ہمارے علماء و مشائخ اس حوالے سے پریشان تھے۔ ہم اس سیلاب کو روکنا چاہتے تھے۔ اس وقت ہماری مسلمان بچیاں پینٹ پہنتی تھیں، پردہ نہیں کرتی تھیں، ان کی عزت و آبرو خطرے میں تھی۔ یہ دیکھ کر ہم نے وہاں ایک احساس ذمہ داری پیدا کیا۔ پھر ہماری تحریک گلی گلی اور کوچے کوچے چلی۔ جن دوستوں کا میں نے قبل ازیں تذکرہ کیا ہے وہ اس میں پیش تھے، میں ان کا سرپرست تھا۔ ہماری تحریک کا یہ فائدہ ہوا کہ برطانیہ کے علاوہ قرب و جوار کے ممالک میں بھی ہماری مسلمان بچیوں نے پینٹ پہننا چھوڑ دی اور وہ اپنا لباس پہننے لگیں، پردہ کرنے لگیں۔ پھر ہم نے مخلوط تعلیم کے بجائے طلباء و طالبات کے علیحدہ علیحدہ سکولوں کے لیے جدوجہد شروع کی۔ اس سلسلے میں ہم کامیاب ہوئے، اور جہاں ون سیکس سکول کے قیام میں کامیابی نہ ہو سکی، سبحان اللہ، وہاں ہم نے بچیوں کے لیے اسلامی اصولوں کے مطابق لباس پہننے کی اجازت حاصل کر لی۔ واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ مرکزی جامع مسجد غوثیہ کے قیام کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب نے فرمایا کہ والتھم سٹو میں لی برج روڈ پر واقع
اس مسجد کی عمارت ایک فیکٹری کی بوسیدہ عمارت تھی، ہم نے اسے خریدا اور وہاں 11ویں شریف اور باقاعدہ درس کا انتظام کیا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے 16 پاروں کی میری اردو کمنٹری، 8 پاروں کی انگریزی کمنٹری اور مختلف موضوعات پر میری تقاریر پر مشتمل 1200 کیسٹ لوگوں میں تقسیم کیے گئے، جنہیں سن کر ان میں ایک شعور بیدار ہوا اور میرے سارے دوستوں نے اکٹھے ہو کر کہا کہ اس مسجد کی توسیع کرنی چاہیے۔ جب میں نے ممبر پر بیٹھ کر خطاب کیا کہ ہمیں ماہ رمضان میں اس عمارت کے 44,000 پاؤنڈ ادا کرنے ہیں، تو اس وقت مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ عمارت تو 1,20,000 پاؤنڈ میں رہن رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے الحمدللہ 44,000 پاؤنڈ بھی ادا کیے اور وہ 1,20,000 پاؤنڈ بھی ادا کر دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے دوستوں کو انتظامات کے حوالے سے جو ذمہ داریاں سونپیں وہ انہوں نے ادا کیں، اور ہماری ملت کی بیٹیوں نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے اپنی چوڑیاں، بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر دے دیں۔ سبحان اللہ! یورپی ممالک میں گنجائش کے حوالے سے اتنی بڑی مسجد اور کوئی نہیں ہے۔ نہ صرف والتھم سٹو کے ہمارے دوستوں نے بلکہ باہر سے آنے والے مہربانوں نے بھی بڑے پیمانے پر ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ خاص بات یہ کہ برطانیہ میں بسنے والی تمام برادریوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ اس میں مرکزی کردار اہل سنت کا ہے، جو اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اتنا سرمایہ اکٹھا کر کے اور منتظمین کے حوالے کر کے میں 2 اکتوبر 1990 کو یہاں سے اپنی کسی ضرورت کے تحت واپس پاکستان چلا گیا۔ یعنی وہاں بیٹھ کر چونکہ آپ انٹرویو دے رہے تھے تو آپ نے ایسے بیان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ میرے مریدین اور مخلصین کو خوش رکھے کہ میں جو نقشہ تیار کرا کے ان لوگوں کو دے کر آیا تھا اس کے مطابق انہوں نے کام کیا۔ اس ضمن میں وہ مجھ سے برابر فون پر مشاورت کرتے رہے۔ پاکستان میں اپنے قیام کے دوران میں وہاں سے فون پر اپنے مریدین اور معتقدین کو خطاب کرتا رہا۔ ہر مہینے دارالعلوم غوثیہ جیلانیہ میں میری ایک تقریر ہوتی تھی۔ اسی طرح امریکہ، جرمنی، ہالینڈ، ناروے اور اسکینڈینیویا کے ممالک کے لوگوں کے لیے بھی ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق فون پر خطاب کرتا تھا۔ تو پھر پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اب کچھ عرصہ قبل میں دوبارہ پاکستان سے برطانیہ آ گیا۔ یہ جب انٹرویو لیا گیا تو اس وقت کی بات ہے۔ برطانیہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں جب برطانیہ آیا تو اہل سنت و جماعت کا نام اہل سنت و جماعت کے طور پر لینا شجر ممنوعہ سمجھا جاتا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ جب مسلمان منتشر ہوئے تھے تو ان کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ نعرہ اتحاد لگایا گیا تھا۔ اہل سنت و جماعت کا ہر آدمی اپنی سوچ کے مطابق قوم کو ایک رائے دینا چاہتا تھا، تو اہل اللہ اور اہل نظر نے کہا کہ سنت ہمارا دستور ہے اور جماعت ہمارا منشور ہے۔ تو یہ نعرہ اتفاق کے معنی دیتا ہے، اختلاف کے معنی نہیں دیتا۔ میں نے ان کو یہ تجربہ کرانا چاہا کہ اگر تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ ڈوب کر دکھاؤ تو ساری قوم تمہارے ساتھ ہے۔ علامہ احمد نثار بیگ صاحب جو میرے محترم شاگرد ساتھی ہیں، میں نے انہیں مانچسٹر میں وکٹوریہ پارک کی جامع مسجد میں خطیب کے طور پر مقرر کرایا تھا۔ میں نے ان سے اور وہاں کے دیگر مخلص دوستوں چودھری منظور حسین، چودھری اقبال، چودھری عطا محمد اور محمد عالم وغیرہ سے کہا کہ یہاں سے جلوس نکالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو کہتے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے۔ پھر میں نے نہ صرف پورے برطانیہ کے علماء کرام بلکہ ہالینڈ، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کے علماء کو بھی مدعو کیا، اور الحمدللہ بہت بھرپور طریقے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نکالا گیا۔
تو اس میں برطانیہ کے علاوہ امریکہ، کینیڈا اور یورپی ممالک کے تقریباً 700 مرکزی علماء کرام نے شرکت کی۔ سبحان اللہ۔ جلوس کے شرکاء 3.5 میل کے علاقہ میں پھیلے ہوئے تھے۔ سارے برطانیہ کے مسلمان متحد ہو کر اس جلوس میں شریک ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات قبلہ بی صاحب کو اجر عطا فرمائے اور ان کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ اس وقت وہ صاحب فراش ہیں، ان کو بھی اور ہمارے برادر معظم جانشین حضور ریاض الملت قبلہ مفتی صاحب مدد ذلہ کو بھی مکمل اللہ تعالیٰ کی ذات صحت عطا فرمائے۔ یہ ایسے لوگ نایاب لوگ ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر ہم سب پر قائم رکھے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔